بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلى هذا قال أصحابنا رحمه الله إذا نذر بصوم يوم النهر وأيام التشريق بسومن کنی بسوم اضافتی بصوم يوم النهر وأيام التشريق يصح نذره صلی اللہ لأنه لأنه نذر بصوم مشروع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. نہا یہ دو قسم ہے. نہا یہ افعال حسیہ سے تے نہا یہ تصرفات شرعیہ سے. افعال حسیہ وہ ہوتے ہیں جن کا وجود شریعت کے اعتبار کے بغیر ہو. افعال تصرفات شرعیہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا وجود شریعت کے اعتبار سے ہے، شریعت سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا. جو پہلی قسم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں منہی ان وہ خود آپ فعل حصی ہوتا ہے، لہذا وہ کبھی لعین ہی ہوتا ہے. منہی ان ہو لعین ہی ہوتا ہے، خود آپ منہی ان. اور دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ وہ منہی ان ہو وہ فعل شرعی نہیں ہوتا بلکہ غیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آ رہی ہے. لہذا یہ قبیل غیر ہی ہوا اور حسن بے نفس ہی ہوا. جی لہذا جو بندہ فعل شرعی جس پر نہی آ گئی ہے اس کا اگر ارتکاب کرے گا تو وہ حرام لعین ہی کا مرتکب نہیں ہوگا بلکہ حرام لغیر ہی کا مرتکب ہوگا. سمجھیو گل؟ اے شاباش. اس پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ تصرفات شرعیہ سے جو نہی ہے یہ نہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ تصرف شرعی ثابت ہے، وہ کہ وہ آپ ہے، وہ ہے. سمجھیے بے وہ ثابت ہے. ثابت کا مطلب ہے وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل شرعی نہی کے بعد بھی مشروع ہوتا ہے جیسے پہلے تھا. جی میں صرف کھپا رہے تو وہ تو غور کرو چاہے یار کہ جیسا کہ وہ پہلے تھا اسی طرح اب بھی مشروع ہے. تسی کتاب تے دیکھو گے تو پتہ لگے گا. میری زیارت میں پھر بہ جانا کلا تسی زیارت کی تھی 5 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ اگر وہ مشروع نہ ہو، منی ان ہو نہی کے آنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے پھر اس کا وجود ختم کر دیا. جب ختم کر دیا تو اب بندے سے کس چیز کا مطالبہ ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. پہلے یہ کام ہوگا تو پھر مطالبہ ہوگا نا کہ نہ کرو. تو ہوگا تو تب ہے کہ اس کو مانو نا کہ شرعن وہ ہے یعنی مشروع ہے، پھر اس پر نہی آ گئے. آگے جی سمجھ. تو افعال حسیہ اور تصرف شرعی یہاں سے جدا جدا ہو گئے. پلے پہیے ورنہ نہی العاجز لازم آئے گی. اب اسی سے متفرع ہوا بیع فاسد کا حکم، اجارہ فاسد، نظر بصوم یوم نہر اور باقی سارے تصرفات شرعیہ کے باوجود کہ نہی وارد ہے
اس کے باوجود یہ ذاتی طور پر مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع، سمجھیے؟ تو لہٰذا بے فاسد قبض کر لے مشتری مبیع پر تو ملک کا فائدہ دے دے گی، ملک بھی ہو اور وہ شے اس کا تصرف حلال بھی نہ ہو تو یہ جمع ہو سکتا ہے، سمجھے کہ بھئی ملک ہو اور استعمال کرنا حلال نہ ہو، یہ جمع ہو سکتے ہیں، جیسے شراب کی مثال دی۔ درمیان میں چند ایک سوال جواب تھے کہ یہ دیکھو یہ ساری چیزیں تصرفات شرعیہ ہیں، یہ 4-5 نکاح، حالانکہ یہ سارے قبیل عین ہی ہیں، بالکل مشروع نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نہی بمعنی نفی ہے، یعنی شریعت نے ان کے وجود کی نفی کر دی، کیونکہ یہاں ایک ہی محل ہے۔ مشروعیت کا مطلب ہے کہ بتی حلال ہے، نہج کا مطلب ہے بتی حرام ہے، تو ایک محل میں یہ دونوں باتیں اکٹھی، حلت حرمت اکٹھی نہیں ہو سکتی، سمجھی گل؟ ہن پھر پھیرا دعایا سارے نو جے کوئی کچھ سوچ بوجھتا جی۔ اچھا جی، آج کا سبق ہن توجہ کرے جی، بنیاد وہی ہے وَعَلَىٰ هَٰذَا، کس پر کہ نہی افعال شرعیہ سے تقاضا کرتی ہے تقریرہا، تے تقریرہا پچھلے صفحے دے بیان ہوئے وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ التصرف بعد النہی یبقى مشروعا كما كان۔ اے معنی سی کس دا؟ تقریرہا، اس بات ہادہ، اس پر ہم کہتے ہیں، توجہ کرے جی، ہن ایک جو نفل ہے نا، نفل یہ ذمے لازم ہوتے ہیں 2 طرح، ایک قول کے ذریعے، ایک قول کے ذریعے، ایک شروع کے ذریعے۔ نفل ذمے لازم ہوتے ہیں ایک قول کے ذریعے، 2 طرح، ایک قول کے ذریعے اور ایک شروع کے ذریعے۔ قول بھئی میرے ذمہ اتنے رکھتے نفل نماز، میرے ذمہ 10 روزے، اور ایک ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، اب بھی لازم ہو گئے، قول سے بھی لازم ہو جاتے ہیں، شروع سے بھی لازم ہو جاتے ہیں۔ آگے جی سمجھ، ہن مسئلہ سمجھو اس پر جزی وَعَلَىٰ هَٰذَا، اور اس پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے جب نظر مانی مولوی طیب، جب نظر مانی مولوی طیب نے یوم نہر کے روزے کی اور ایام تشریق کی، جی، اور 11-12 بھئی اس نے مطلب ایام منہیہ کے روزے کی نظر مانی، کس کی؟ ایام منہیہ کے روزے کی نظر مانی، تو ہمارے اصحاب فرماتے ہیں اس کی نظر صحیح ہے، ہمارے اصحاب فرماتے ہیں اس کی نظر صحیح ہے۔ ارشاد کیا کہ جی اس پر ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کس پر بھئی نہ بھئی جو فعل شرعی ہے نا، ناج کے باوجود وہ مشروع رہتا ہے، خلاصہ کڈو جی، ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب اس نے نظر مانی، کوئی شخص نو چھاڑے یار تو اپنے محلے دی گل کر، نظر مانی اس نے نہر کے روزے کی، یوم نار تم رات آخنا ایام منہیہ سارے وچ آ گئے یار کی مسئلے، ایام منہیہ کے روزے کی، ہاں، تو ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اس کی نظر ٹھیک ہے، نظر صحیح ہے، جی نظر صحیح ہے۔ اینک لوان دی لوڑ کوئی نہیں بھائی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس نے یہ جو نظر مانی ہے جی یہ مشروع روزے کی نظر مانی ہے، کس کی؟ مشروع روزے کی، روزہ ذاتی طور پر مشروع ہے، منع ہے اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے، تو چونکہ اس نے جس شے کی نظر مانی ہے وہ شرعن مشروع ہے تو لہذا نظر ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی دلیل دیتے ہیں اس پر کہ نظر کہ یہ جس نے نظر مانی ہے یہ نظر ہے صوم مشروع کی، نظر ہے مشروع تو لہذا نظر ٹھیک ہے۔ اور اس پر فرمایا ہمارے اصحاب نے جب نظر مانی یوم نہر اور ایام تشریق کے روزے کی، یوم نہر اور
ایام تشریق کے روزے کی ہوں ہੌلی ہੌلی سمجھو نا مراد مکلف ہوں وہ سارے ایسے بھی کڑی کڑی بچ شخص نے یہ کہنے کی ضرورت نہیں نظر مانی پتہ لگ گیا بھی کنے بھی مکلف نے جی تو صحیح ہے نظر اس کی کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ نظر صوم یوم نہر کی نظر ہے صوم مشروع کی اس لیے کہ اور لینا ہودا کو مرجے ہونا ہے کہ کوئی نہیں بین استور لکھی واجے جو اس لیے کہ نظر صوم یوم نہر کی نظر ہے صوم وہ لینا ہو اس میں تو نظر خبر ہے وہ جڑی نظر ہے نا صوم یوم نہر دی وہ کی ہے نظر ہے صوم مشروع دی منع کرو اس پر فرماتے ہیں ہمارے اصحاب فرمایا ہے یار اس پر ایک ادی جی فرمایا لین ہمارے ہے اصحاب نے کہ جب نظر مانی یوم نہر اور ایام تشریق کے روزے کی تو صحیح ہے نظر اس کی اس لیے کہ اس لیے کہ یہ نظر ہے نظر مشروع اور یہ تو یگو ہود امانہ کہتے اس لیے کہ وہ اس لیے کہ وہ نظر ہے صوم مشروع کی کیونکہ تینوں مر جاتے تینوں پتہ نہیں پہ لگتا جی اور اسی پر فرمایا ہمارے اصحاب نے جب نظر مانی کسی نے یوم نہر کے روزے کی اور ایام تشریق کے روزے کی تو صحیح ہے نظر اس کی اس لیے کہ نظر صوم یوم نہر کی نظر ہے صوم مشروع کی نظر ہے کس کی صوم مشروع کی صوم مشروع کی حاشیہ ویخ لِأَنَّهُ نظر بے صوم مشروع اگر روزہ ان دنوں میں غیر مشروع ہو تو پھر نظر صحیح نہیں ہے جیسا کہ وہ باقی معاصی کے لیے ہیں سمجھ آئی نا جی جی بے روزہ اگر ان دنوں میں مشروع نہ ہوتا تو ہمارے صاحب فرماتے بھی نظر صحیح نہیں جس کیونکہ حدیث آ رہی ہے بھی اللہ کی معصیت کی نظر نہیں ہوتی تو اگر یہ روزہ رکھنا ان دنوں میں معصیت ہوتی مشروع نہ ہوتا تو ہمارے صاحب نہ فرماتے کہ روزہ رکھنا کیا ہے مشروع ہے اور نظر اس کی صحیح ہے یہ نہ فرماتے او ہمارے صاحب کا فرمانا جی کہ بے نظر صحیح ہے یہ دلیل ہے کہ روزہ ذاتی طور پر وگرنہ وہ یہ نہ فرماتے کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے اللہ کی نافرمانی کی نظر کی اجازت نہیں اے مطلب بھی او اگر ہوتا روزہ ان دنوں میں کیا غیر تو مشروع حالانکہ سارے بزرگاں فرمایا ہے لہذا مشروع ہے تو تاں ہی فرمایا ہے جیسا کہ باقی معاصی کی نظر ماننی صحیح نہیں ہے باقی معاصی کی نظر ماننی صحیح نہیں ہے نہیں ہے جی اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں صحیح نظر ماننی اس کی کس کی ایام منیہ کے روزے کی کنا فرمایا نا دو بابیاں جی اور نہیں لازم آتی اس کو کوئی شے اگر انہیں نظر مان لی ہے نا جی تو انہیں کوئی شے لازم نہیں آئی اس لیے کہ من ہی جو ہوتا ہے جس پر نہ آتی ہے وہ معصیت ہو اس کا کرنا معصیت ہو جاتا ہے اور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ لا نظر فی معصیت اللہ کہ بھئی ان دو بزرگوں کی دلیل ہے کہ سونے فرمائے کہ اللہ کی معصیت کی نظر نہیں تو ہوتی جس پر نہ حیا گئی وہ معصیت نہیں بنی جی بن بھئی انہاں بابیاں دے نزدیک تقریر کرن انہوں دے مطابق بھی جس پر نہ حیا گئی وہ کیا بن گئی معصیت بن گئی تو معصیت کی تو نظر ٹھیک نہیں ہے جی بھئی ایک ہی قاعدہ پڑھ دے سن بابے جی مجتہد نہیں یار انہوں نے اپنی دلیل ہے قلنا ہم کہتے ہیں اور سونے تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ نہ یفعال شریعہ سے تقاضا کرتی ہے یہ کہ منیان ہو کیا ہونا چاہیے مشروع بے اصل ہی تے کبھی بے لہذا نظر اس کے ساتھ یہ نظر ہے اس شے کی جو کہ مشروع بے اصل ہی ہے بہرحال وصف معصیت وہ متصل ہوگی جب یہ روزہ رکھے گا
جب یہ روزہ رکھے گا ادو معصیت آنی ہے نا کیڑی ارادن ضیافت اللہ تے اس واسطے فتویٰ اے وے اسی لیے فتویٰ دیا گیا کہ روزہ نہ رکھے ان دنوں میں روزہ نہ رکھے ان دنوں اور قضا کرے دوسرے دنوں میں نظر صحیح ہے تو روزہ قضا کرے جی سنیں جی کی کرے روزہ قضا کرے تاکہ حاصل ہو جائے خلوص عن المعصیت نظر بھی صحیح ہوئے گناہگاری بھی نہ ہوئے لیکن اگر روزہ رکھ لیا اس نے ان دنوں میں تو ذمہ داری سے نکل جائے گا اس لیے کہ اس نے ادا کیا روزہ جیسا اس نے التزام کیا تھا کوئی سمجھ آ گئی جی نظر دی گل جی اگے نفلی روزہ ہونا جی اوندا اور مسئلہ ہے مت اونوں ایتھے پسائی کھڑے ہوو تے گڑبڑ ہو جائے جی یہ نظر دے روزے دا فتوی ہے کیندا نظر دے روزے دا اگے چلو جی وکذالک بالصلاة في الأوقات المكروهة يصح لأنه نظر بعبادة مشروعة صبر اسی طرح ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جیسے صوم یوم نار کی نظر صحیح ہے اسی طرح اگر مولوی غلام حسین نے نظر مانی طلوع شمس کے وقت 2 نفل پڑھنے کی استوا کے وقت 2 نفل پڑھنے کی غروب شمس کے وقت 2 نفل پڑھنے کی اوقات مکروہ میں نماز کی نظر مانی تو یہ نظر اس کی صحیح ہے یہ نظر اس کی صحیح ہے اس لیے کہ یہ جو نظر مانی ہے اس نے یہ نظر ہے عبادت مشروعہ کی ذاتی طور پر نماز مشروع ہے او تشبہ دی وجہ تو غیر مشروع ہاں جی ارشاد کیا آکھے جی اسی طرح اگر نظر مانی نظر مانی نماز کی اس جملے نو پکانے دی کوشش کرو انہیں خریدی نظر مانی کون مکلف ہسی کڑی کڑی وچ بھی ایک شخص نے جو لاہور رہتا تھا پنڈی پھر آ گیا تھا پھر وہ مری چلا گیا تھا ایڈے لمبے جملے دی کوئی لوڑ جی اگر نظر مانی نماز کی اوقات مکروہ میں تو یہ نظر صحیح ہے یہ نظر صحیح اس کی نہیں یہ نظر صحیح ہے جی گل سمجھانا تو نیڑے آؤ جی اس لیے کہ یہ نظر ہے عبادت مشروعہ کی تقریر کا علامہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح علامہ شاشی کہہ دیکھا علامہ شاشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر نظر مانی یعنی جس طرح روزے کی نظر مانی جی نماز کی اوقات مکروہ میں تو صحیح ہے نظر اس لیے کہ یہ نظر ہے عبادت مشروعہ کی کس کی عبادت مشروعہ کی اگے پڑھنا نماز کرنا بس کہتے ہیں بھی وہ ہم نے پیچھے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ جو فعل شرعی پر تصرف شرعی کہ نہج واجب کرتی ہے تصرف کے مشروع ہون تصرف کی مشروعیت کی بقا کو مطلب کیا ہے کہ فعل شرعی پر جب نہ آتی ہے تو یہ ناز تقاضا کرتی ہے کہ فعل شرعی میرے آنے کے باوجود کیا ہے مشروع ہے غیر مشروع ہے فلاں وصف کی وجہ سے ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ذکر کر دیے یہ بات کہ نہج واجب کرتی ہے تصرف کی مشروعیت کی بقا کو کہ جڑا فعل شرعی ہے وہ نہج کے باوجود کیا رہتا ہے مشروع رہتا ہے بیان کر دوں علامہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ذکر کیا ہے ہم نے پیچھے یہ بات بتا دی ہے وہی دہرا رہے ہیں کہ جب فعل شرعی پر نہ جاتی ہے تو اس کے مشروع ہونے کی بقا کو یہ واجب کرتی ہے ہاں اور پیچھے دیکھنا جب پھیرا دعا کے آئے ہیں کیا کیسے ہوتے کہ قوالا حاضا کالا صابنا نحیون تصرفات شریعہ یکتزی تقریرہا وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ بَعْدَ النَّهْيِ يَبْقَى مَشْرُوعًا ہے کہ کوئی نہیں پیچھے عبارت دیکھی ہو پیاندن اور کیڑی پیاندن پیرا بھی دعا جی ہون جی لما بوجہ اس شے کے پیچھو مانا کرنے اور اسی طرح
اگر نظر مانی اس نے نماز کی اوقات مکروہ میں، اگر نظر مانی اس نے نماز کی اوقات مکروہ، کیڑے اوقات مکروہ؟ طلوع غروب استوا، لمبا نہ پڑھے جب بین سطور لکھے ہیں، ہاں تو صحیح ہے نظر اس کی، نظر اس کی، اس لیے کہ اس لیے یہ نظر یہ نظر نظر ہے عبادت مشروعہ کی، یہ بھی کیوں؟ باوجہ اس شے کے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، جس کو ہم نے ذکر کیا، کی ذکر کیتا ہے کہ نہج واجب کرتی ہے واجب تصرف کے مشروع رہنے کی بقا، مشروع ہونے کی بقا کو، تصرف کے مشروع ہونے کی بقا کو، جی میں پہلو مشروع سی ہن بھی ہوئیں، ہاں جی اسی طرح اگر نظر مانی اس نے نماز کی اوقات مکروہ میں تو صحیح ہے نظر اس کی، اس لیے کہ نظر اس لیے کہ یہ نظر عبادت مشروع، نظر ہے، اس لیے کہ نظر ہے، اس لیے کہ انہول، اس لیے کہ یہ نظر کیڑی نماز دی اوقات واجہ، کیڑی نظر نماز اوقات مکروہ میں کی جو نظر ہے، یہ مشروع ہے، اور انا دا اسم ہوئے نا تے نظر ان خبری ہو کہ بیماری ہو کدو پتہ نہیں کو سدھے رات ٹرو گے، اس لیے کہ وہ کون نظر کیڑی نظر نماز کی اوقات اوقات مکروہ میں، اوقات مکروہ میں نماز کی جو نظر ہے یہ ہوئی، یہ نظر کی ہے نظر بے عبادت، یہ نظر ہے کس کی؟ نظر ہے عبادت مشروع کی، کوشش کرو چاچی جی باوجہ اس کے ذکر، اس شے کے، باوجہ اس شے کے جس کو ذکر کیا ہے ہم نے، یہ تھے کہ ہوتے نا من ان نہیا تو زیادہ واضح سی ماں موصولہ سمجھے نا، من ان نہیا، جی من ہے تھوڑے کول، نہیں، ہاں جی ہوئے تو حرج کوئی نہیں، کرتی ہے تصرف کے مشروع ہونے کی بقا کو، بکاؤ کے چل بے نکے اور اسی طرح اگر نظر مانی اس نے نماز کی اوقات مکروہ میں تو صحیح ہے نظر اس کی، اس لیے کہ یہ نظر ہے عبادت مشروعہ کی، باجی یہ نظر ہے، اس اجلی کہ وہ ٹھیک ہے وہ نظر ہے عبادت مشروعہ کی، باوجہ اس کے کہ ذکر کیا ہم نے یہ بات، یعنی یعنی یہ یہ کہ بات کہ نہج واجب کرتی ہے تصرف کے مشروع ہونے کی بقا کو، سمجھیا آشیا دیکھ لے انہو نظر بے عبادت قدس دا پہ یعنی صحیح ہے نظر نماز کی قسم اوقات مکروہ میں، جیسا کہ صحیح ہے نظر روزے کی یوم نہر میں، یعنی صحیح ہے بے اصل ہی، جی وجہ کی اس لیے کہ اے جڑے 3 وقت نے یہ مساوی ہیں باقی وقتوں کے اپنے ظرف ہونے میں، جی کہ کوئی نہیں جی مساوی ہے، صالح ہیں کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اے فاسد کیوں بنے؟ فاسد ہیں اپنی وصف کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ یہ وقت منسوب ہے کدھر؟ شیطان کی طرف، اس وجہ سے اے فاسد بنے، جی جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ سنت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز پڑھنے سے عند طلوع الشمس و دلوک شمس اے زوالہا و غروب شمس، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی کی لفظ ہے لا یتحد، اچھی بولو، لا یتحد، ہاں شاباش سمجھنا ہے بولو کہ نہ تحری کرے تمہارا کوئی ایک، بس نماز پڑھے کس وقت؟ طلوع شمس کے وقت، اور نہ غروب شمس کے وقت۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے فرمایا کہ جب طلوع کرنے لگ جائے سورج تو بس چھوڑ دو نماز کو، حتیٰ کہ خوب واضح ہو جائے، اور جب غائب ہو جائے سورج کا کنارہ تو بس چھوڑ دو نماز کو، حتیٰ کہ غائب ہو جائے، پس ولا تعینوا، پس نہ وقت تلاش کرو تم اپنی نماز کے لیے کس کا؟ طلوع شمس کا، اور نہ غروب شمس کا، کیونکہ سورج طلوع کرتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، اس وجہ سے غیر مشروع ہے، اس وجہ سے غیر مشروع ہے، چلو جی والے حاضم، اور اے تصیر نظر نال لازم ہوئے کندے نال بے روزے دی نظر انہاں دناں وچ مشروع ہے، کرنا کی یہ روزہ نہ رکھے بعد وچ کی کرے، اور نماز دی نظر اوقات مکروہ وچ صحیح ہے،
پڑھے نہ اگے پیچھے قضا کرے انہاں وقتاں 'چ پڑھے نہ بلکہ سمجھیا ہن شروع والا مسئلہ شروع ہویا ہے کندا شروع والا بھی انہاں وقتاں وچ شروع ہو جائے تو پھر کی حکم ہے وہ تو نظر سی جی سمجھائیا اے لزوم بالشروع او لزوم بالقول ہاں جی گاں رل مل نہ جائے فلهذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الأوقات لازم بالشروع او ہو کو نہیں وچ لازمه بالشروع صبر اسی لیے ہم کہتے ہیں کس لیے کہ نہج واجب کرتی ہے تصرف کی مشروعیت کی بقا کو اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر مولوی غلام حسین شروع ہوا نفلوں میں ان اوقات میں تو لازم ہو جائیں گے نفل مولوی غلام حسین کو شروع کے ساتھ کس کے ساتھ شروع کے ساتھ لہذا تروڑ دے وے بعد چ پڑے جی اسی پر کہتے ہیں ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر شروع ہوا کوئی شوئی کو نہیں اگر شروع ہوا نفلوں میں ان اوقات میں اور مکروہ میں تو لازم ہو جائیں گے نفل اس کو شروع کے ساتھ اور اسی لیے کہتے ہیں ہم اگر شروع ہوا نفل میں ان اوقات میں تو لازم ہو جائیں گے اس کو نفل شروع ہونے کے ساتھ جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر شروع ہوا نفل میں ان اوقات مکروہ میں تو لازم نظر مننے نہیں مطلقاً ہون شروع ہویا جی تو لازم ہو جائیں گے اس کو نفل شروع کرنے کے ساتھ جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر شروع ہوا نفل میں ان اوقات مکروہ میں تو لازم ہو جائیں گے اس کو نفل شروع کے ساتھ اگے وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الاتمام فانه لو صبر حتى حلت الصلاه بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها امكنه الاتمام بدون الكراهه بس سوال ہے اس کا جواب او حاشیت ہے سوال یہ کہ ہو جی گل کر دیتی جے کہ اس کو شروع کے ساتھ لازم ہو جائیں گے اس کو شروع کے ساتھ لازم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں وہ پڑھے تو جب یہ پورا کرے گا تو اس میں حرام کا ارتکاب ہوگا اس میں اب اگر یہ اتمام کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب ہے اب یہ اتمام کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب ہے بس وقت نماز منع ہے کہ نہیں کوگو جدوں نے شروع کی تھی تسی آندھو لازم ہو گئی تے لازم دا مطلب ہے پورا کرے تے جے پورا کرے گا تے حرام دا مولوی جی مرتکب ہو جائے گا قانون جیڑی شے جیڑا کام کریاں حرام لازم آوے وہ شے خود حرام ہوندی ہے جی جیڑا کام حرام نو مستلزم ہوئے اے مصیبت مستلزم نہیں پکدا بڈھے ہون تک کہ پک گئے رولا پہ جاندہ پھر جو چیز مولوی جی حرام کو مستلزم ہو اندہ فائل ملزوم ہوندہ ہے تو دوجہ لازم ہوندہ ہے جو چیز حرام کو مستلزم ہو وہ خود حرام ہوتی ہے حرام ہوتی ہے جو چیز حرام کو مستلزم ہو وہ خود حرام ہوتی ہے اب شروع کر کے اس کا اتمام حرام کو مستلزم ہے جی حرام کو مستلزم ہے کیونکہ نہ وقتہ نماز منع ہے تو اتمام ہو رہا ہے تو جو چیز حرام کو مستلزم ہو وہ چیز حرام ہوتی ہے خود لہذا یہ نماز پڑھنے حرام ہے چنگی گل کی تھی تو سم بابے ہو سوال یہ ہے کہ کیسے صحیح ہے آپ کا قول کہ اگر اوقات مکروہ میں نماز شروع کرے تو اس کو لازم ہو جائے گی لازم ہو جائے گی لازم کا مطلب یہ ہے کہ بے نماز یہ ٹھیک ہے تو اے اس وقت وچ نماز پڑھنی اے کی ہے حرام ہے سمجھے نا اگر نماز پوری کردہ ہے تو حرام لازم ہے حرام لازم ہے کیڑا حرام کہ جس وقت میں نماز منع ہے وہ کر رہا ہے حرام کام نہیں ہے جی تو قانون ہے جو چیز حرام کو مستلزم ہو وہ خود حرام ہوتی ہے وہ خود حرام ہوتی ہے اب اگر یہ اتمام کرتا ہے تو حرام لازم ہے لہذا اتمام خود حرام ہے حرام ہو گیا تو پھر کیویں لازم ہوئے اس میں کچھ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں دھیان اس کا جواب دیا ہے جی جواب یہ دیا ہے کہ حرام کا ارتکاب
نہیں لازم آتا لزوم اتمام کو، اگر اس اتے اتمام لازم کریے پورے کر دو رکعتاں تینوں حرام بھی لازم آوے اسی آنے ہیں جے نہیں ہو سکدا ساڈے کول ایک صورت ہیگی ہے. جی ہاں جی کیا آکھے؟ جواب یہ ہے کہ حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا اتمام کے لزوم کو. کیسی کال کریے کہ جڑے شروع کیتے نے کی کر پورا کر. اب اس پورا کرنے کو حرام کا ارتکاب لازم ہے یہ نہیں ہے. نہیں ہے، بیر حرام خام خواہ لازم آتا ہے یہ یہ بات نہیں. نہیں ہے. ان دی سنو تصویر وہ یہ ہے کہ جس لے سورج نکلن لگا سی انہیں اللہ اکبر کی تھی انہوں آکھیا ٹھہری گچ کی کر ٹھہری گا. گچ ایتھے سٹاپ قبلے وال منہ چپ کڑپ حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا. تے جنیا ہن 5 سپارے ایک رکعت وچ پڑھ کے نفل پورے کر ہویا کہ نہیں؟ جی یہ شروع بھی ہویا اتمام بھی ہویا حرام دا ارتکاب بھی کوئی نہیں ہویا. کہ ہویا ہے؟ نہیں ہے. اے شاباش کیا کہ جی کیویں اس طرح کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کر دی اس وقت میں شروع کر دیا اس وقت میں طلوع کے وقت استوا کے وقت غروب کے وقت انہوں آکھیں گے رک رک جا حتیٰ اور کہ چڑھ سورج نکل آئے یا ڈھل جائے جی یا سورج غروب ہو جائے تو پھر نماز پوری کرے. اگے سمجھائی نا جی ایتھے بریک لگی ہے پھر ایتھوں گڈی چلے گی. اب اس میں شروع بھی ہے اور اتمام بھی ہے. اتمام ہے حرام کا ارتکاب کو نہیں. اتمام ہے حرام کا ارتکاب نہیں ہے. اتمام ہے حرام کا ارتکاب نہیں ہے. نہیں ہے. اور حرام کا ارتکاب حرام کا ارتکاب نہیں لازم نہیں لازم لزوم اتمام کو. لزوم اتمام کو بجڑا سا کال کرنا ہے کہ اندہ اتمام لازم ہے شروع کر کے انہوں لازم ہو گئے نا جی تے جدو لازم ہو گئے تو پورے کرنے نہیں کہ جی نہیں پورے تے ہونے وے کہ نال حرام دا بھی ارتکاب ہوئے گا. اسی آنے لزوم اتمام کو حرام لازم نہیں کیویں کیونکہ اگر صبر کرے اگر صبر او ماکا سا بعد شرع شروع شرع نہیں شروع لکھے جی شروع چل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر صبر کرے کیونکہ اگر صبر حتیٰ کہ جائز ہو جائے نماز جائز ہو جائے اور تو لکھے بلا کراہت کس طرح جائز ہو جائے سورج کے بلند ہونے کے سبب سورج کے بلند ہونے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ سورج کے غروب سورج کے ڈھلنے کے ساتھ سورج کے ڈھلنے کے تو ممکن ہے تو ممکن ہے شارع فی النفل کو شارع فی النفل کو کون ہے جن نفل شروع کیتے ہیں اور کہہ ہیں جی کی ممکن ہے اتمام بغیر کراہت کے لہذا فلا یکون ارتکاب الحرام میں شابہ جی. اور حرام کا ارتکاب نہیں لازم لزوم اتمام کو کس کو اتمام اور بڑے اتمام کے لزوم کو لزوم اتمام ہوتا میں ٹھیک ہے صبر کر جائے صبر کر جائے حتیٰ کہ جائز ہو جائے بغیر کراہت کے او بے نستور بھی کسی وقت نال نال وہ تہاڈا ہی فائدہ جے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اور سورج کے ڈھلنے کے ساتھ اے میں نے جس وقت بھی شروع کی تھی تین ہی چوں ممکن ہے اس کو کس کو میں نے ویکھ پڑھ دسدا بھائی کس کو اور جڑا نفلاں چ شروع ہے پھر نفل دی لام بھی بول جا وہ تو روزہ ٹوٹن لگ گئی کس کو اتمام بغیر کراہت کے کہ چل میں اور حرام کا ارتکاب نہیں لازم لزوم اتمام کو کیونکہ اگر صبر کرے حتیٰ کہ جائز ہو جائے نماز سورج کے ارتفاع کے ساتھ اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اور سورج کے ڈھلنے کے ساتھ تو ممکن ہے شارع فی النفل کو اتمام بغیر کراہت کے. سمجھا گئی جی گل لہذا بھی یہ تھے بھی خام خواہ لازم ہوندا ہے نہیں ہے گا بابی ہی ففی فارق صوم یوم العید فإنه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لأن الإتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام. کہتے ہیں اب اس مسئلے کے ساتھ توجہ کرے جی کہ ایک بندہ
نفلی روزہ اس نے شروع کر دیا ایام منیہ میں، کس میں؟ ایام منہیہ میں شروع کر دیا، اس کو طرفین کے نزدیک وہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہے، جی لازم نہیں آتا جی شروع کرنے سے۔ تو لازم نہیں آتا نماز لازم آ جاتی ہے اوقات میں شروع کرنے سے، جی کیونکہ اس کی مولوی جی صورت ہے کہ نماز پوری بھی ہوئے تھے، حرام دا ارتکاب بھی نہ ہوئے بچو۔ لیکن اگر نفلی روزہ شروع کر دے، کیا نفلی روزہ شروع کر ان دنوں میں، جی اور اگر اس کو یہ قول کریں کہ اس کو لازم ہے جی اب اتمام ہو اور حرام کا ارتکاب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، جی یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے، صرف نہیں ہے کہ اگا پیچھا تلک جاواں گے۔ ایتھے جنہ روزہ ہے اُنہ ہی وقت ہے، ایتھے تو بچت والی گل ہی کوئی نہیں۔ اس لیے خام خواہ اگر لزوم ہو تو حرام کا ارتکاب بھی ہو، اس لیے طرفین فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے نفلی وہ ان دنوں میں شروع کرنے سے اس کو لازم نہیں آتا، لیکن اوقات مکروہ میں نماز شروع کرنے سے آ جاتی ہے، کیونکہ رک جائے تو یہ آگے وقت ٹھیک آ جائے گا۔ روزے کا مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا بھی رک جائے تو 3:30 بجے وقت ٹھیک شروع ہو جائے گا، کیونکہ روزے کے لیے وقت کیا ہے؟ معیار ہے، یار کا کی مطلب ہے بس جنہ روزہ ہے جنہ روزہ اتنا وقت ہے۔ اطلاع کا بھی اس کو خالی نہیں ہے جی۔ ارشاد فرما، علامہ فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ جدا ہو گیا یہ سوم مسئلہ، یوم عید کا روزہ یوم عید کا کندے روزہ کولو اے نماز کولو جی۔ بھائی نماز میں نفلی نماز میں اگر شروع ہو ان اوقات میں جی۔ تو کیا ہے؟ لازم ہو جائے لازم گا، ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جدائی ہو سکتی ہے۔ جی۔ برخلاف یوم یوم نہر عید اگر کے- روزہ نفلی شروع کرے جی تو یہاں حرام کے ارتکاب سے جدائی، نہیں ہو سکتے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے سارا دن، جی۔ تے سارا دن اراز ان ضیافت اللہ لازم آ گیا، اراز ان ضیافت اللہ حرام ہے، تو اس کے اگر قول کریں کہ یہ روزہ اس کو لازم ہو گیا لازم ہو گیا، تو پھر حرام کا ارتکاب ہوگا، جی تو جو حرام کو مستلزم ہو وہ خود، حرام ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کو لازم نہیں آئے گا۔ کچھ سمجھا جے فرق؟ میں روزہ رکھے نہ شروع کرے نفلی تے ان دا اتمام بھی ہوئے، حرام دا ارتکاب نہ ہوئے، مولوی جی روزے بچ نہیں ہو سکتا کیونکہ سارا وقت ہی ہوئے۔ جی۔ برخلاف نماز کے مولوی کاشف کو سمجھ آؤندی کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، بھئی وہ تو پڑھ چکے بھی طلوع کے وقت نماز شروع کی ہے، مولوی کاشف 20 منٹ کھلوتا رہے ہوتے 20 منٹ بعد نماز حلال ہوگی۔ استوا دے وقت نفل شروع کی تیرے 10 15 20 منٹ کھلوے گا تینے چلو نماز سورج ڈل جائے گا، نماز دا وقت شروع ہو جائے گا۔ غروب کے وقت شروع کی ہے 15 20 منٹ کھلو جائے، سورج ڈب گیا، نماز دا وقت شروع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ اے بے عدم لزوم ارتکاب للحرام، اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جدا ہو گیا جدا ہو گیا کون؟ روزہ یوم نہر کا، روزہ یوم عید کا، یوم عید و یوم نہر ہی ہے نا، کیڑا نفلی روزہ، جی۔ کیونکہ اگر شروع ہوا اگر شروع ہوا کیڑے دن؟ یوم نہر والے میں، نہر فی ہے اس میں، کس میں؟ روزے میں، تو نہیں لازم آئے گا اس کو۔ نہیں لازم آئے گا اس کو، کون؟ اے روزہ لازم نہیں ہویا، اے لازم نہیں ہویا ہویا۔ کن کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اور کیوں لازم نہیں ہویا؟ اس لیے کہ اس لیے اتمام اتمام نہیں جدا ہو سکتا نہیں جدا حرام کے ارتکاب سے۔ حرام کے اراز ان ضیافت اللہ، اے ہن ان کو جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اراز دن دا وقت یہ اراز بھی لازم آ گیا تو روزہ بھی تے حرام لازم آ گیا جی۔ اور اسی کے ساتھ جدا ہو گیا روزہ یوم نہر کا، کیوں؟ نفلی روزہ، نفلی روزہ، کیونکہ اگر او ایک سی پیچھے نظر مننی ہے تے نظر تو بعد روزہ لازم ہو گیا ہے، لیکن رکھنا ہون نہیں، بعد وچ رکھنا ہے، قضا کرنی۔ نظر من کے تے حرام دا ارتکاب بھی نہ ہوئے، روزہ بھی صحیح ہوئے، نظر وچ ہو سکتا ہے کیویں کہ نظر من کے تے روزہ بعد وچ رکھے تو نظر بھی صحیح ہے، حرام دا ارتکاب بھی کوئی نہیں، روزہ بھی صحیح۔ اے شروع والا مسئلہ جی، نماز شروع کر کے حرام دے ارتکاب کو بچ سکتے ہیں، صورت ہے، لیکن کہ نفلی روزہ شروع کر کے حرام دا کیڑا اراز ان ضیافت اللہ کو بچ جائے، نہیں بچ سکتا، اس لیے یہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ لازم نہیں ہوگا۔ اور 4 مسئلے آئے جی، بھئی یوم نہر کے روزے کی نظر، اوقات مکروہ میں نماز کی نظر، وہ ٹھیک ہے،
سمجھ آئیے؟ تو وہ پڑھے گا دوسرے وقتوں میں، روزہ رکھے گا دوسرے دنوں میں. اور ایک ہے شروع، نماز اوقات مکروہ میں شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا اتمام بغیر حرام کے ارتکاب کے ہو سکتا ہے، رک جائے. لیکن روزہ اگر شروع کر دے، نظر نہیں مننی ویسے نفلی روزہ شروع کر دے، تو اب شروع سے اتمام اگر لازم ہو تو اب یہ لزوم کے ساتھ حرام کا بھی حرام لازم آئے گا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. جی نہیں لازم ہوگا اس کو روزہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک شب رحمہم اللہ بلا ہو جے کے نزدیک کچھ جملے پکوا کے تھکے ہوئے یار. حرام کے ارتکاب سے. چلو جی. اور اسی کے ساتھ جدا ہو گیا روزہ یوم عید کا، کیونکہ اگر شروع ہوا اس میں تو نہیں لازم اس کو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اس لیے کہ اتمام نہیں جدا ہوتا حرام کے ارتکاب سے. او اشیاء دیکھو جلدی کرو. فارق یعنی محض کرنا کے ساتھ یہ کہ ممکن ہے تمام فی الصلاۃ بغیر کراہت کے، یہ بیان کی تھی جزی کا کوئی نہیں. اس کے ساتھ جدا ہو گیا شروع فی الصلاۃ ان اوقات میں، کہ شروع فی الصوم یوم النحر سے جدا ہو گیا، کیونکہ جب شروع ہوگا کس میں؟ صوم میں، کس یوم میں؟ نہر میں. تو نہیں لازم اس کو اتمام ان پورا کرنا لازم نہیں ہے. اور جب فاسد کر دے رکھ کے تو نہیں لازم اس کو. ظاہر الروایہ میں وہ نظر اور سی یہ دوجا جڑا نفلا شروع ہویا ہے مطلب اتھے لا دے اتھے لازم ہے اتھے لازم نہیں جے انہوں قضا لازم کوئی نہیں ظاہر الروایہ میں. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں قضا لازم ہے اور اتمام فی الصوم جیسا کہ نماز میں. آپ کو روایت ہے انہوں نے نماز سے قیاس کیتا ہے، جب نفلی نماز شروع کریے تو کی ہو جاندی ہے؟ اتمام لازم ہو جانا، نالے لازم ہو جاندی ہے، قضا کرنی اے میں روزہ بھی کرنا ہے. لیکن ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہیں. جی وجہ فرق کی ہے، وجہ فرق یہ ہے کہ روزہ مقدر بالیوم ہے کہ کوئی نہیں وہ سارا دن بچیا، بس نہیں ممکن اس کو اتمام بغیر اعراض عن ضیافت اللہ اعراض عن الاکل و شربے کے اس دن میں کہ ہے یہ ممکن ہے نہیں، لہٰذا یہ تو مکروہ ہے، بس نہیں ممکن اس کو اتمام بغیر کراہت کے، برخلاف نماز کے، کیونکہ نماز نہیں لا توجد بالوقت، نماز نہیں پائی جاتی کس کے ساتھ؟ بھئی سارا وقت وچ نماز ہی نماز ہوندی ہے، اس لیے کہ وقت نماز کے لیے اور ظرف کے لیے نہیں تاثیر مظروف کے ایجاد میں، بلکہ نماز نام ہے کس کا؟ افعال معلومہ کا، اور وقت اس کا مجاور ہے، لہذا نہیں ممکن وقت کا فساد کہ اثر کرے کس میں؟ نماز کے ساتھ میں. سمجھ آئی جی؟ تو نظر نال مولوی جی دوویں شیاں کی ہو گئی ہیں؟ لازم ہو گئی ہیں، بعد اچ قضا کرے. اور شروع کے ساتھ نماز لازم ہے، توڑ دے گا تو قضا کرنی ہے. روزہ شروع کے ساتھ لازم نہیں ہوتا، توڑے اور ظاہر روایہ کہ قضا کوئی نہیں. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جس طرح نماز کی قضا ہے نا، اس طرح روزے کی قضا ہے.